بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ جہاں بھی خوش اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ میرا یہ یوٹیوب چینل فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی آراء دے سکتے ہیں، لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں، آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ آج جو تقریباً پچھلے بھی 2-3 ویڈیوز میں نے کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں حالیہ جو انتخابات ہوئے اور جو دھاندلی ہوئی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے۔ اور آج بروز بدھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ طور پر آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے فیڈریشن کو، یعنی وفاقی حکومت کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان جو متحدہ قومی موومنٹ ہے MQM، ان کو اس میں رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے۔ اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جو استدعا کی ہے، جو پریئر مانگی ہے، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک آزاد اور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کی تحقیقات کرے جو حالیہ جو انتخابات ہوئے 8 فروری کو 2024 کو، اور کس طرح اس انتخابات میں کس طرح منظم دھاندلی کی گئی، اور دھاندلی کی وجہ جو ہے اس کی دھاندلی کی وجہ سے کسی کو جیتنے والے کو اس کی جیت کو اس کو شکست میں تبدیل کر دی، اور ہارنے والے کی ہار کو اس کو جیت میں تبدیل کر دی۔ تو یہ بہت بڑا آج انہوں نے استدعا کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے سینئر رہنما، سینئر وکیل حامد خان کے ذریعے یہ آئینی درخواست دائر کی ہے، اور اس درخواست میں پھر یہ بھی بڑی اہم استدعا کی گئی ہے کہ جب تک، یعنی جوڈیشل کمیشن، اگر سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن اس پر بناتا ہے، اس کی تحقیقات کے لیے، الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے تحقیقات کے لیے جب الیکشن کمیشن جو جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، تو اس کا رزلٹ، اس کی جو فائنڈنگز آنے سے تک، اس وقت تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بنی ہے، وفاق میں جو حکومت بنی ہے، چاہے صوبوں میں حکومتیں بنی ہیں، ان تمام کو سسپینڈ کیا جائے، ان کو معطل کیا جائے، یعنی تمام حکومتوں کو جو ہے وہ برخاست کیا جائے، وہ سسپینڈ کیا جائے جب تک اس جوڈیشل کمیشن کا رزلٹ، اس کی فائنڈنگ نہیں آ جاتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس بات کا خاص طور پر اس پہ ذکر کیا گیا کہ کیوں ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہوتا ہے انتخابات کرانے کا، اور کس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے ہوتے ہوئے یہ دھاندلی کی گئی پورے ملک میں۔ پاکستان تحریک انصاف جو انہوں نے اس پٹیشن میں کہا ہے کہ وہ تقریباً 99% جو 99.9% تمام پولنگ اسٹیشن پر ٹرن آؤٹ تھا، لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے، لیکن اس کے بعد کس طرح ان کے جو مینڈیٹ کو، پاکستان تحریک انصاف کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، بھاری مینڈیٹ دیا، کس طرح اس کو چرایا گیا، کس طرح دھاندلی کی گئی، اس حوالے سے کمیشن بنایا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب اس پریئر میں خاص طور پر جو اس میں تمام جو حقائق بیان کیے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، سابق جو بانی چیئرمین ہے، اب تو چیئرمین ہی، لیکن صاحب وہ ان کی پارٹی ہے، پارٹی کے سربراہ ہیں، تو ان کا اس پٹیشن میں ایک شعر انہوں نے لکھا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کو ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر اب یہ جو ملک میں جو بھرپور انتخابات میں جو دھاندلی کرائی گئی ہے، اس پر خاموش تماشائی نہیں بیٹھ سکتی، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے قاضی فائز عیسیٰ، دیکھتے ہیں کہ اس آئینی پٹیشن کو وہ کب جلد سماعت کے لیے لگاتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، دھاندلی کی گئی ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ
سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو انہوں نے چیف جسٹس کو ذمہ دار کرایا گیا اور الیکشن کمیشنر کو ذمہ دار کرایا گیا، لیکن وہ پرانی باتیں ہیں۔ بہرحال اب اس درخواست پر چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان کی عدالتوں پر، پاکستان کے ان ججوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، تو یہ جو سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے، جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے تمام جو شواہد وہ انہوں نے باقاعدہ پیش بھی کیے ہیں، تمام جو جیتنے والے جو امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے پاس تمام وہ شواہد موجود تھے فارم 45 کی شکل میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے لیے کون سا لارجر بینچ بناتی ہے یا کون سا بینچ بناتی ہے، کس کی سربراہی میں بینچ بنتا ہے، اور کس طرح پھر یہ جو استدعا کی گئی ہے پہلے تو پتہ نہیں یہ قبول کی جائے گی، اس پر ایکسیپٹ کی جائے گی، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف نے بال جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے کورٹ میں پھینک دیا ہے، اور گزشتہ روز کچھ 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اسی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو قلعہ عبداللہ بلوچستان کے ایک حلقے میں وہاں پہ دوبارہ انہوں نے انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے، اور تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تو پورے ملک میں اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، اور کس طرح ایک جیتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، اس کی جیت کو کس طرح شکست میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔